قیامت والے دن جب اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو آپ سب گواہ رہنا میں آپ سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کو ایک ماننے کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننے کی، نماز پڑھنے کی، نیکی کرنے کی، حلال کام کرنے کی اور حرام کام سے بیزاری کی تلقین کرتا ہوں۔ اس رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے تمہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا پڑے۔ اس میسج کو فارورڈ کر کے آپ بھی اپنی آواز بلند کریں۔ سارے ضروری کام آگے پیچھے کریں اور ڈی چوک آ کر پرامن طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہو جائیں، اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں جو غزہ کے لیے اٹھ رہی ہے۔ آج پہلی بار مجھے اس بات پر فخر ہو رہا ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں نے اسلام آباد کی زمین پر ایک شہید کا خون اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے اپنی جان غزہ کے لوگوں کی خاطر قربان کر دی۔ وہ بھائی کے جس کی کوئی بہن بھی ہوگی، جس کی کوئی ماں بھی ہوگی، جس کی کوئی جاب بھی ہوگی، خاندان بھی ہوگا، خواہشیں بھی ہوں گی، لیکن ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر بیٹھا تھا وہ ڈی چوک کی زمین پر، کہ جس نے صرف اتنا جرم کیا تھا کہ اس نے ظالم کے خلاف ایک حق کی آواز بلند کی۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شہید کا خون کیسے رنگ لاتا ہے۔ میرے ان دو بھائیوں کو مارنے والا شخص روزانہ مرے گا، ہر رات مرے گا، ہر صبح مرے گا، ہر دن مرے گا، جبکہ میرے دو بھائیوں نے ظاہری موت کو گلے سے لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اپنے لیے ایک مقام بنا لیا۔ اے نوجوانوں، میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں کہ اس زندگی سے محبت کرنا چھوڑ دو جس زندگی کو لے کر تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم کے دیکھ لو، سیکیور ہومز میں رہ کر دیکھ لو، موت سے نہیں بچ سکتے۔ تمہیں مارا جائے گا، تمہیں مارنے والا مارے گا جس نے بڑے بڑے فرعونوں کو موت کا مزہ چکھایا، جسے اللہ کہتے ہیں۔ اینی ہاؤ، مجھے اتنے لوگ تو نہیں جانتے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھ کر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سارے ضروری کام آگے پیچھے کریں اور ڈی چوک آ کر پرامن طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہو جائیں، اس آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں جو غزہ کے لیے اٹھ رہی ہے۔ میں اللہ کا اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے غیرت مند لوگ دیے، لہٰذا میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو ان غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جن کے دلوں میں اسلام کو لے کر غیرت ہے، جن کے دلوں میں مسلمانوں کا درد ہے۔ تو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پرامن طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہو جائیں غزہ کی خاطر۔ ان تمام دوستوں کو پکڑ پکڑ کر لائیں اپنے ساتھ جن کے ساتھ آپ مل کر برائیاں کرتے ہیں، یا جو لوگ آپ کو اپنی برائیوں میں شامل کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بلانا آپ کو بہت ہلکا لگے گا، کیونکہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلا گیا ہے، آپ کے دلوں کے اندر سے اسلامی جذبے نکالے گئے ہیں، اللہ کی معرفت کو نکالا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نکلنا شاید آپ کو بے مقصد سا لگ رہا ہو، کیونکہ یہ کال شاید کسی کانسرٹ کی نہیں ہے، یونیورسٹی کے کسی فنکشن کی نہیں ہے، اور ہم ٹھہرے شوقین ناچ گانوں کے، جسموں کے، گناہوں کے، تو ہمارے قدم بھی ایسے ہی محفلوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ ہم کانسرٹس تو ارینج کر سکتے ہیں، اٹینڈ کر سکتے ہیں، شیشہ کیفیز میں 2-2 4-4 گھنٹے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن زمین کے اس ٹکڑے پر کہ جہاں ظلم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہو، اس جگہ بیٹھنا ہمیں بے مقصد سا لگتا ہے۔ سو اینی ہاؤ، چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، ہو سکے تو حق کے راستے میں 2-4 قدم اٹھانے کی بھی ہمت کر لیں۔ مسلمان دنیا کے اسکوپ کو فالو نہیں کرتا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فالو کرتا ہے۔ مسلمان تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔